السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں جس میں آپ کو قیام پاکستان کے بعد کی تاریخ کے متعلق آگاہی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سکھاتی ہے۔ تاریخ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ اس کا حال سے کیا تعلق ہے اور مستقبل سے کیا رشتہ ہوگا۔ یہ ویڈیو ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر کے مضمون سے ماخوذ ہے، جس پہ ہم آپ کو بوگرا کے سیاسی زوال کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ محمد علی بوگرا کا سیاسی زوال 1954 کے اواخر میں شروع ہوا۔ ان کے پیش رو غلام محمد کے ساتھ اختلافات کا بنیادی سبب بنگالی اراکین اسمبلی کا ان کے گرد متحد ہو جانا تھا، جس کو گورنر جنرل نے ناپسند کیا تھا۔ بوگرا کو اعتماد کا ووٹ دیتے وقت مسلم لیگ کے بنگالی ارکان کے لیے واحد وجہ اطمینان یہی تھی کہ گورنر جنرل کا نمائندہ ہونے کے باوجود نئے وزیر اعظم بنگال ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ اب انہی اراکین اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کے پیچھے متحد ہونا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے وقت ایک جانب ان کے پیش نظر مغربی پاکستان کے مؤثر حلقوں کے خلاف خود کو منظم کرنے کا جذبہ تھا، دوسری جانب مشرقی بنگال میں مسلم لیگ پر مخالفین کا دباؤ اور غیر مسلم لیگی جماعتوں اور لیڈروں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت بھی مرکز میں بنگالی لیگی ارکان کو اپنے صوبوں کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خود محمد علی بوگرا کو بھی احساس تھا کہ گورنر جنرل کے ثوابِ دیدی اختیارات کے سامنے وہ بالکل مجبور ہیں اور کبھی بھی ان کو خواجہ ناظم الدین جیسے انجام سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ بوگرا اور اسمبلی میں ان کے حمایتی اراکین کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے کہ اسمبلی اور وزیر اعظم کی حیثیت کو بحال کروا سکیں۔ مارچ 1954 میں محمد علی بوگرا پر بنگال کی طرف سے پڑنے والے دباؤ میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب وہاں صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے وزیر اعلیٰ کو ایک طالب علم رہنما نے شکست دے دی۔ مسلم لیگ کو شکست دینے والے مختلف جماعتوں کے اتحاد جگتو فرنٹ کی حکومت کے قیام سے قبل ہی ڈھاکہ، نارائن گنج، کھلنا اور بعض دیگر علاقوں میں مزدوروں کے مطالبات کو بزور طاقت دبانے کے نتیجے میں فسادات پھوٹ پڑے۔ 13 اپریل 1954 کو مشرقی بنگال میں جگتو فرنٹ کی کابینہ نے فضل حق کی قیادت میں حکومت سنبھالی، مگر نئی حکومت دگرگوں حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ نئی حکومت کو بیوروکریسی سے بھی تعاون حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بگڑتے ہوئے حالات اور بعض دوسرے الزامات کے تحت مئی میں صوبائی حکومت کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صوبائی اسمبلی کی تحلیل کا بھی اعلان کر دیا گیا اور صوبے میں گورنر راج کا نفاذ عمل میں آ گیا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا نے 20 مئی کو مشرقی پاکستان کے گورنر کا چارج سنبھال لیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، 13 اپریل 1954 کو مشرقی بنگال میں جگتو فرنٹ کی کابینہ نے فضل حق کی قیادت میں حکومت سنبھالی، مگر
نئی حکومت دگرگوں حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ نئی حکومت کو بیوروکریسی سے بھی تعاون حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بگڑتے ہوئے حالات اور بعض دوسرے الزامات کے تحت مئی میں صوبائی حکومت کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صوبائی اسمبلی کی تحلیل کا بھی اعلان کر دیا گیا اور صوبے میں گورنر راج کا نفاذ عمل میں آ گیا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا نے 20 مئی کو مشرقی پاکستان کے گورنر کا چارج سنبھال لیا۔ مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ کی کامیابی کے ساتھ ہی یہ مطالبہ اٹھا کہ ملک کی دستور ساز اور قانون ساز اسمبلی جو صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے وجود میں آئی تھی اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے۔ گو محمد علی بوگرا اس موقف کو غلط قرار دے رہے تھے، مگر وہ مشرقی پاکستان کی سیاسی صورتحال سے مرتب ہونے والے دباؤ سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ایک طرف وہ اسمبلی کی حیثیت کو مستحکم کریں اور دوسری طرف دستور سازی کے عمل میں مشرقی پاکستان کی تشفی کی صورت تلاش کریں۔ ستمبر 1954 میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے بالآخر اپنی حتمی رپورٹ مکمل کر لی اور اسے اسمبلی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس رپورٹ میں سابقہ رپورٹ پر ہونے والے اعتراضات کی تلافی کر دی گئی تھی۔ مثلاً قوانین کے اسلامی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا اختیار سابقہ رپورٹ میں علماء کے بورڈ کو دے دیا گیا تھا، جبکہ نئی رپورٹ میں، جو کہ محمد علی بوگرا فارمولہ بھی کہلاتی ہے، یہ اختیار سپریم کورٹ کو سپرد کر دیا گیا۔ مغربی اور مشرقی پاکستان کی نمائندگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نئی رپورٹ نے بھی مساوات ہی کی تجویز دی، مگر اس کی صورت سابقہ رپورٹ سے قدر مختلف تھی۔ اس تجویز کی روح سے مغربی پاکستان کو 5 اکائیوں میں تقسیم کیا گیا، جبکہ مشرقی پاکستان ایک علیحدہ اکائی تھا۔ ان 6 وحدتوں کو ایوان بالا میں 10 نمائندے بھیجنے کا حق تھا۔ ایوان زیری، جو کہ منتخب ایوان تھا، 300 ارکان پر مشتمل تھا، جن میں 165 ارکان مشرقی پاکستان سے جبکہ 135 ارکان مغربی پاکستان کی 4 مختلف وحدتوں سے منتخب ہونے تھے۔ اس تجویز کے مطابق 2 ایوانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مشرقی پاکستان کی کل مشترکہ امیدوار 175 بنتے تھے اور یہی تعداد مغربی پاکستان سے آنے والے دونوں ایوانوں کے ارکان کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ملک کے دونوں بازوؤں کی نمائندگی مساوی تھی۔ محمد علی فارمولہ دستور ساز اسمبلی میں 13 روز زیر بحث رہا اور بالآخر اسمبلی کی جانب سے اس کو منظور کر لینے کے بعد دستور کے مسودے کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی کا تقرر کیا گیا۔ ساتھ ہی برطانیہ کے ایک معروف ماہر قانون سر آئیور جینکس کو مدعو کیا گیا تاکہ وہ دستور کو باضابطہ تحریر میں لانے اور اس کی عبارت کی نوک پلک سنوارنے میں مدد دے سکیں۔ یہ مسودہ دستور 16 اکتوبر کو چھپائی کی غرض سے پرنٹر کے سپرد کر دیا گیا تاکہ 27 اکتوبر کو دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں اس کو باضابطہ طور پر پیش کیا جا سکے، مگر پاکستان کی قسمت میں ابھی دستور سازی کی شاہراہ پر مزید ٹھوکریں کھانا لکھا تھا۔ قبل اس کے کہ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوتا، گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر کو دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کا سبب صرف یہ نہیں تھا کہ یہ بالآخر دستور سازی میں کامیاب ہونے والی تھی اور اس کے بنائے ہوئے دستور کو گورنر جنرل اور ملک کی مقتدر اداروں کی خواہش کے برعکس پارلیمانی معیارات کا حامل ہونا تھا، بلکہ دستور سازی سے متعلق مثبت اور نتیجہ خیز سرگرمیوں کے علاوہ اسمبلی نے ستمبر کے مہینے میں
بعض ایسے قوانین منظور کر لیے تھے جو گورنر جنرل کو کسی طور پر پسند نہیں ہو سکتے تھے۔ محمد علی بوگرا اور اراکین اسمبلی کو احساس تھا کہ گورنر جنرل جس سیاستدان سے نالاں ہوں وہ اسے پروڈا کی تلوار سے ختم کر دیتے تھے۔ یہ تلوار بوگرا سمیت تمام عوامی نمائندگی کے مناصب پر فائز سیاستدانوں کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ چنانچہ سرکشی پر مائل اسمبلی نے 20 ستمبر 1954 کو پروڈا کی تنسیخ کا قانون منظور کر لیا۔ جس وقت یہ تنسیخ عمل میں آئی اس وقت گورنر جنرل غلام محمد صوبہ سرحد کے دورے پر تھے اور دارالحکومت سے ان کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی عجلت میں یہ اقدام کیا گیا۔ اس اقدام کے اگلے ہی روز اسمبلی نے اس سے بھی بڑھ کر باغیانہ اقدام کیا اور عبوری دستور کی ان دفعات کو منسوخ کر دیا جو گورنر جنرل کو کابینہ کو توڑنے کا اختیار فراہم کرتی تھی۔ مذکورہ دفعات کی تنسیخ ایک دستوری ترمیم کے ذریعے کی گئی جس کو اسمبلی میں پیش کرنے اور منظور کرانے سے لے کر سرکاری گزٹ میں اس کی اشاعت تک کے سارے مراحل ایک ہی دن میں مکمل کر لیے گئے۔ اسمبلی کی منظور کردہ ترمیم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ آئندہ کسی ایسے شخص کو وزیر اعظم نامزد نہیں کیا جائے گا جو اسمبلی کا رکن نہ ہو۔ واضح رہے کہ خود محمد علی بوگرا کا جس وقت تقرر ہوا تھا اس وقت وہ اسمبلی کے رکن نہیں تھے۔ دستوری ترمیم نے مزید طے کیا کہ آئندہ گورنر جنرل کابینہ کے مشورے کا پابند ہوگا اور یہ کہ آئندہ کابینہ اجتماعی طور پر جواب دہ ہوگی۔ یہ تمام ترمیمی شقیں ملک میں پارلیمانی نظام کو اس کی معروف اقدار کے ساتھ بحال کرنے کا داعیہ رکھتی تھی۔ محمد علی بوگرا ان دستوری ترامیم کے بعد بظاہر اطمینان کے ساتھ امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ حالانکہ ملک میں تیز رفتار سیاسی اور دستوری واقعات کے تناظر میں وزیر اعظم کے بعض ساتھیوں نے انہیں مشورہ بھی دیا کہ اس وقت ان کا ملک میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ محمد علی بوگرا کی غیر موجودگی میں غلام محمد نے اپنے جوابی اقدامات کی حکمت عملی تیار کی اور اس پر عمل درآمد شروع کیا۔ انہوں نے اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پروڈا کی تنسیخ کے اسمبلی کے فیصلے کو مؤثر بماضی قرار دے دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسمبلی نے تو آئندہ کے لیے سیاستدانوں کے نااہل قرار دیے جانے کا راستہ روکا تھا، گورنر جنرل نے ماضی کے ایسے اقدامات کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ان کا ایسا کرنے کا مقصد نااہل قرار دیے گئے ایسے سیاستدانوں کو میدان میں واپس آ جانے کا موقع فراہم کرنا تھا جو مرکزی حکومت اور بالخصوص محمد علی بوگرا کے مخالف تھے اور ان کے لیے آئندہ بھی دشواریاں پیدا کر سکتے تھے۔ چنانچہ سندھ میں ایوب کھوڑوں کے خلاف مقدمات واپس لے لیے گئے۔ اسی طرح پنجاب میں میاں ممتاز دولتانہ کے خلاف پروڈا کے تحت کارروائی روک دی گئی۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید تفصیل سے جوگتو فرنٹ اور 1 یونٹ کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ شکریہ۔